وہ سکسیڈ کر جاتا تھا تو وہ ریگولر ہوتا تھا فرام دا ڈیٹ آف ریگولرائزیشن. اس کے جو متاثرین ہیں وہ کسی سٹیج پہ ان کا بھی کوئی موقف سنا گیا ہے, ان کی بھی کوئی بات دیکھی گئی ہے؟ جو لوگ اس سے متاثر ہوں گے ان کی تعداد کیا ہے, اس کا کوئی آپ کے پاس کوئی اسٹڈی ہے کہ کتنے لوگوں کے چولہے بجھیں گے, کتنے لوگ متاثر ہوں گے؟ آئندہ آنے والوں کو تو راستہ ہی بند ہو گیا. سر تو اس میں وہ کوئی ایسا ڈیٹا کو اسٹڈی ہے آپ کے وہ پاس؟ تو ڈپارٹمنٹ, لیکن اس میں گزارش یہ کروں کہ اس ایکٹ کے ریپیل ہونے سے کسی کی امپلائمنٹ ختم نہیں ہوگی. اس کے اندر قطعاً ایسا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے کہ جو سرو کر رہے ہیں کنٹریکٹ کے اوپر ہیں تو ان کا کنٹریکٹ ہی کلوز کر دیا جائے گا, ایسا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ تمام لوگ جو اس ریپیل سے پہلے ریگولرائزڈ ہو چکے ہوئے ہیں اس کو بھی اس کے اندر سیونگ دے دی گئی ہے, وہ سیوڈ ہیں. لیکن فیوچر میں اگر کسی کی 3 سال سروس پوری نہیں ہوئی تھی, اس آرڈیننس کے آنے کے بعد پوری ہوئی ہے, تو اس کی انٹائٹلمنٹ ختم ہو گئی ہے فار دا پرپز آف ریگولرائزیشن. سر یہی تو میں کہہ رہے ہیں نا, یہی تو چیز چھپی ہوئی ہے. آخر کانٹریکٹ کی ایک مدت ہے نا, اس نے ختم ہونا ہے تو تب فارغ ہو جانا ہے. آج نہیں ہونا, کوئی 3 مہینے بعد ہو جائے گا, کوئی 6 ماہ بعد ہو جائے گا, اور سال بعد ہو جائے گا. وہ اس کا حق ختم کر رہے ہیں نا. جو 90 ڈیز والا فارمولا تھا اس کو ختم کر رہے ہیں, جو کانٹریکٹ والا تھا وہ اس کو ختم کر رہے ہیں. تو یہ لوگ جو اس چکر میں آ گئے تھے کئی اچھے موقع چھوڑ کے نوکریوں میں کہ چلو مستقل ہو جائیں گی, اب وہ سارے مایوس ہی ہوں گے. میرا تو صرف یہی کہنا ہے کہ جن پہ یہ بجلی گرنی ہے ان کو کسی سٹیج پہ پوچھا گیا ہے, ان کی کوئی رائے لی گئی ہے, یا وہ بیچارے بعد میں جلوس ہی نکالیں گے, ان کی یہاں آ کے راستے بند کریں گے. تو آپ تو قانون بنا کے لے آئیں, دے کے چلے جائیں گے ہم, تو اس کا جو بھگتنا ہے ہم نے, تو وہ اس کی میں بات کر رہا ہوں. وہ بھی کہیں کسی نے دیکھا ہے اس بات کو بھی؟ میں نہیں آ رہے تھے. دیکھیں میری بات سنیں. سول سرونٹ جو ہیں, ایک اب اس کی ذرا وضاحت فرما دیں, سول سرونٹ اور گورنمنٹ سرونٹ میں کیا کیا فرق ہے؟ سر سول سروس ڈیفائنڈ ہے سر, وہ تمام لوگ جس طرح پنجاب کے اندر ہماری پی ایم ایس ہے, یہ سول سروس کی کیٹیگری ہے سر. دوسری کیٹیگری ہے سر وہ تمام امپلائیز جو ڈپارٹمنٹ ادر دین پی ایم ایس کیٹیگری امپلائی کرتے ہیں, اور بہت سارے ایسے امپلائیز تمام ڈپارٹمنٹس کے اندر موجود ہیں. وہ سول سروینٹس ٹرم نہیں ہوتے, وہ گورنمنٹ سروینٹس جو ہے اس کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں, چاہے وہ ریگولر موڈ میں ہے چاہے وہ ایون کنٹریکچوئل موڈ میں آئیں گے, ان کا سٹیٹس وہ ہے اور وہاں پہ وہ رہیں گے. اب یہ جو ریگولرائزیشن کی ریپیل ہے یہ بیسیکلی اوور آل اس چیز کو منع اب کرے گی, یا اس کا کنسیکوینس یہ ہوگا کہ ڈپارٹمنٹ چاہے وہ پی پی ایس سی کے ذریعے کنٹریکچوئل موڈ پہ بی ایس پہ رکھتا ہے یا ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ میں آتا ہے, تو وہ اب ریگولرائزیشن کا سفر اس کا طے نہیں ہو سکے گا. وہ 10 سال سروس کرے, جتنا بھی کرے ڈپارٹمنٹ کو جتنا بھی نیڈڈ ہے وہ کنٹینیو کرے گا, لیکن وہ ریگولرائزیشن کی طرف میٹر اب نہیں جا سکے گا. صرف اس کا مقصد اتنا ہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ورک مین کا سٹیٹس بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. سر وہ 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں. جس طرح صاحب نے بتایا ورک مین کا اس کی الگ پالیسی ہے, وہ الگ ڈیل ہوتے ہیں, لیبر لاز کے تحت ڈیل ہوتی ہیں, وہ اس قانون کے تحت ڈیل نہیں ہوتے. ملک میں اس کے ریپیل ہونے سے ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, ان کا سٹیٹس. سارے مڈل کلاس یہ مارے جائیں گے, نہ سول سروس والے مارے جائیں گے, نہ نیچے لیبر والے مارے جائیں گے. جو درمیان میں بیچارے آتے ہیں وہ سارے فارغ ہوں گے اس کے ذریعے. فارغ تو کوئی بھی نہیں ہو رہا. مزید سر آپ اس کے لیے تو آپ نے وہ ٹریک پالیسی بھی انٹروڈیوس کرائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ تو وہاں کوئی ذکر نہیں ہے کہ آپ وہ تو اس کا بھی آپ راستہ بند کریں گے, ٹھیک ہے نا, کہ اس پہ بھی جب چاہے کان سے پکڑ کے باہر کھڑا کر دیں گے. تو اس کا تو جو آپ پینشنری بینیفٹس کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, گورنمنٹ جو ہے اس کو دیکھتی ہے کہ ہمارے فائنینشیل جو ہم پہ امپلیکیشن آ رہی ہیں اس کو کس طریقے سے کوئی دیکھا جائے. تو اب اس کا متبادل حال تو نکال دیا گیا تھا کہ وہ آپ ابھی اس میں 2 بل, ایک ہیلتھ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کا بھی تھا اور پرائمری سیکنڈری کا بھی تھا, اس کا تو حل نکال لیا انہوں نے کہ اس کو آپ دے دیں گے. لیکن اس پہ ان کو جاب سیکورٹی تو ہے, یہاں تو پھر وہ جاب سیکورٹی کسی کے پاس ہے ہی نہیں. اس وقت عدالتوں میں جو لوگ, کتنے لوگ گئے ہیں, سینکڑوں تھاؤزنڈس میں ہیں جو عدالتوں میں ہیں کہ جی ہمیں ریگولرائز کیا جائے. اس بل کے بعد پھر وہ سارے ان کے رائٹس ختم ہو جائیں گے, وہ تو پھر فارغ ہو جائیں گے سارے, اور فیوچر بھی نہیں رہے گا. آپ درست فرما رہے ہیں. میں تو درست فرما رہے ہیں, مان لیں پھر ریپیٹ کرنا بھی چاہ نہیں رہا ہے. ہوں.
मैं एक वर्ड को रिपीट करना चाह रहा हूं जो सर ने भी फरमाया है कि रेगुलराइजेशन इज़ नॉट अ राइट, ये एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं हो सकती थी इवन इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्ट। उसमें भी यही था कि वो सब्जेक्ट एक टेस्ट था जो डिपार्टमेंट एक स्क्रूटनी से एक कमेटी से उसको आगे ले आके अगर वो सक्सेसफुल होता था तो फिर उसकी रेगुलराइजेशन but डिपार्टमेंट उसको protection ग्रांट जो करता था। सुपीरियर जुडिशरी के डिसीजंस हैं उसमें तो था कि जो बंदा 89 डेज से ज़्यादा सर्विस कर लेगा वो उसका राइट क्रिएट हो जाए। अच्छा, तो अब वो कहाँ खड़े हैं सारे? इस एक्ट के बाद, इस रिपील के बाद तो तो जो सुपीरियर जुडिशरी के फैसले फारग। नहीं सर, वो अपनी जगह पे नो डाउट के मौजूद हैं, रहेंगे, लेकिन ये कानून की एक अलग हैसियत थी। इस कानून के आने से पहले भी वो फैसले मौजूद थे, बाद में भी जाहिर सी बात है जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि लोग जाएंगे कोर्ट्स में, तो कोर्ट भी इसको इसके ऊपर अगर इस अपना लॉ को सुपीरियर जुडिशरी जो है वो उन फैसलों की रोशनी में अल्ट्रा वायरी कर दे, फिर नहीं आपकी सर, फिर नहीं, सारी आपकी ये और तो हमारी सर सारी हम कहाँ खड़े हैं? ये तो सर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेपोजिशन और पोजीशन है कि कोर्ट इसको अल्ट्रा नहीं, वायरीज तो डिक्लेयर नहीं कर आप सकती लॉ है डिपार्टमेंट को क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सर, आपका इस पे क्या मौकफ है? सर मैं एक्सप्लेन करता हूँ।